الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے واجب الاحترام معزز محترم محتشم مکرم خواتین و حضرات، ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مومنوں کے دل مطمئن ہیں اور چاروں طرف ہر مسلمان کا ایک اطمینان اور سرور کا موسم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس ماہ کی فیوض و برکات سے مستفید و مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب شعبان المعظم کا آخری خطبہ جمعہ ہوتا، یعنی رمضان سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی فضیلت میں ایک خطبہ ارشاد فرماتے۔ میں ہو بہو اس خطبے کے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں ثواب کی نیت سے دہراؤں گا تاکہ دلوں کے اندر میلان پیدا ہو، دل اللہ کی طرف جھکیں اور طبیعتوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور صبح کے دروس اور خطبات جمعہ
ان کا مطلب و مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دلوں اور دماغ کا جو ماحول بنا ہوتا ہے اس کی تازگی کے لیے قرآن و حدیث بیان کی جائے۔ آپ یہ خطبہ ارشاد فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے پاس بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، جس ماہ کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کا قیام نفل بنا دیا ہے، من تقرب فیہ بخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو شخص اس میں کوئی ایک نفل نیکی کرے گا گویا اس نے ایک اس فرض کے برابر جو رمضان کے بغیر ہوگا، ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس نے اس ماہ میں ایک فرض ادا کیا گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فریضے ادا کیے۔ پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الْمَوَاسَاةِ، یہ لوگوں سے ہمدردی کا مہینہ ہے، اور مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، فَلَهُ أَجْرُهُ مِثْلَهُ، تو اللہ روزہ افطار کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، لَمْ يُنْتَقَصْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اور روزہ افطار کروانے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ روزے دار کے اجر سے کاٹا نہیں جائے گا، اس کو بھی پورا، اس کو بھی پورا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا میزان ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، فَقُلْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، یا رسول اللہ ہم میں ہر ایک میں اتنی بساط نہیں، اتنی طاقت نہیں، اتنے اسباب نہیں کہ ہم روزے داروں کے روزے افطار کروا سکیں۔ میں یہاں پہنچا تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے مال و دولت اور اسباب کی حالت کیا تھی، اور یہ 2 ہجری کی بات ہے، بدر کے سال کی بات ہے کہ صحابہ کس قسم پرسی میں تھے، غربت کا کیا عالم تھا کہ صحابہ کہتے ہیں لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، یا رسول اللہ ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزے داروں کے روزے افطار کروا سکیں۔ آج میرے بھائیوں، اللہ نے کتنے اسباب ہم کو دیے ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں۔ افطار کے وقت اپنے گھروں کے دسترخوانوں پہ ذرا ایک نظر تو دوڑائیں، ہر قسم کے میوہ جات موجود ہیں، ہر قسم کے پھل موجود ہیں، ہر قسم کا کھانا اور غذا موجود ہے، لیکن روزے دار موجود نہیں۔ صحت مند تندرست جوان روزہ خور ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، لیکن روزے دار موجود نہیں۔ آپ معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیں کتنے روزے دار آپ کو نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جوانیاں بڑھاپوں میں ڈھل جائیں گی، یہ بڑھاپے موت کی نظر ہو جائیں گے، اور یہ جسم قبروں میں اتر جائیں گے، اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے،
عالم برزخ میں تو اور میں پہنچ جائیں گے، وہاں ایک نظام اور ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے گا جو بدبخت ہوگا ہمیشہ کی دوزخ میں پہنچ جائے گا، جو سعید بابرکت اور اچھا انسان ہوگا آپ نے فرمایا میرا اللہ اس کو موت کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ اسے دنیا کی زندگی ہی بھول جائے گی، ایسی عیش و عشرت کی زندگی عطا فرمائے گا کہ اسے دنیا کی زندگی بھول جائے گی، یہ پیارے رشتے بھول جائیں گے، ماؤں کو یہ بچوں کی محبت بھول جائے گی۔ اللہ کی ذات اپنے مومن بندے کو موت کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں روزے کی طرف آئیں، بچوں کو لائیں، بچے بھی روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ بچے کے روزے کی وجہ سے اس کے والدین کو اجر عطا فرماتا ہے۔ خیر، لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کا روزہ افطار کرا سکیں۔ آپ نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب علی مضغۃ لبن او شربۃ من ماء، اے صحابہ یہ اجر تو اللہ اس بات پر بھی دے دیتا ہے کہ اگر کسی نے ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ یا لسی کے ایک گھونٹ کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیا اللہ اس پر بھی وہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا ومن اشبع جائعا، ومن اشبع جائعا، اور جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا لا یظمأ ابدا حتی یدخل الجنہ، کہ جنت میں جانے تک اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ ومن خفف عن مملوکہ، اور جس نے اس ماہ میں اپنے ملازم پر، اپنے ماتحت پر، اپنے نوکر پر اس کی ڈیوٹی کم کر دی، اس کا بوجھ ہلکا کر دیا، خفف اللہ عنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ قیامت کی سختیاں اس پر نرم کر دے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اس کے ابتدا کو رحمت بنا دیا، بیچ کو بخشش بنا دیا، اور آخری دنوں کو دوزخ سے آزادی کے دن بنا دی۔ یہ اس خطبے کے الفاظ ہیں جو احادیث میں نقل ہیں، جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس چیز کا پیغام ملتا ہے کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مال کو خرچ کرنے کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کو اپنے دسترخوانوں پہ بلانے کا مہینہ ہے، اور جس کے پاس لباس نہیں اس کو لباس دینے کا مہینہ ہے، اور جن کے ساتھ دل کی سختی ہے اس پر دلوں کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، جن کے ساتھ حسد اور بغض گزر رہا ہے انہیں اس چیز سے پاک کر کے اپنے فکر و خیال کو پاک کرو اور اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اے ایماندارو تم پہ روزے اسی طرح فرض ہوئے جس طرح پہلی امتوں پہ فرض ہوئے۔ روزہ ایک فرض ہے نماز کی طرح، روزہ ایک فرض ہے حج کی طرح، روزہ ایک فرض ہے زکوٰۃ کی طرح، اور فرض کا تارک فاجر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ وہ کسی ایک بھی فرض کو چھوڑ دے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے، وہ نماز کے حوالے سے فاسق ہے، اور روزہ نہیں رکھتا بغیر کسی عذر کے، بات کر رہا ہوں، بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتا، تو یہ ایک فرض کا تارک فاسق ہوتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، فاجر ہے، فاسق ہے۔ اور یہ فرض ہے، جس طرح نماز کا تارک اس کے بارے میں وعیدیں موجود ہیں، حدیث کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے وعیدیں موجود ہیں، حج جس پہ فرض ہے نہیں کرتا اس کے لیے وعیدیں موجود ہیں،
اور اسی طرح جو شخص روزہ نہیں رکھتا بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک رات سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آنے والے آئے، مراد ملائکہ فرشتے، میرے پاس دو ملائکہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہاڑ کی بلندی پہ چڑھو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری طاقت میں نہیں ہے کہ میں اس پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تیرے بازو پکڑ کر اوپر اٹھاتے، تیری مدد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور مجھے پہاڑ کی بلندی پہ لے گئے۔ میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر آگے دیکھا، پہاڑ کے دامن میں، تو میں نے دوزخیوں کی چیخ و پکار سنی کہ وہ آگ میں جل رہے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، چیخ و پکار اتنی کہ اللہ کی پناہ، الحفیظ الامان، اتنی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ایک جانب دیکھا کہ کچھ لوگ الٹ لٹکائے گئے ہیں، الٹ، ان کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں اور ان کے منہ زمین کی طرف ہیں، اور ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور ان کی زبانیں باہر ہیں اور ان کی زبانیں بیچ سے کاٹ دی گئی ہیں اور ان کے منہوں سے لہو جاری ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کا وقت آنے سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ روزہ رکھتے نہیں تھے اور اور رمضان کے مہینے میں کھاتے پھرتے تھے، اور بڑا بے شرم آدمی ہے، بڑا بے لحاظ آدمی ہے اور بڑا خدا کی نظروں میں مغضوب آدمی ہے جو بغیر کسی عذر کے روزہ بھی نہیں رکھتا اور گلیوں میں کھاتا پھرتا ہے۔ ایک غیر مسلم کھا رہا تھا رمضان کے مہینوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ٹاکرا ہو گیا، انہوں نے انہیں درہ مارا اور فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے نابالغ بچے روزے رکھیں اور تو ایک جوان ہو کر تمہیں حیا نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے تھے۔ بچوں کو روزہ رکھوانے کی ایکسرسائز کروانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اگر بچے رکھیں گے تو کل کو جوان ہو کر رکھیں گے۔ جن گھروں میں جوان روزہ نہیں رکھتے، وہ جوان جب بچے تھے اس وقت بھی انہیں کوئی ترغیب نہیں دی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ اتنا بڑا فرض ہے، یہ فرض ہے روزہ، بغیر کسی وجہ سے چھوڑنے والا اللہ نے اس کی سزا تمثیل کے طور پر اپنے حبیب کو دکھائی ہے۔ آگے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یاد رکھیں 2 ہجری میں حکم اترا، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ہجرت کے دوسرے سال روزے فرض ہوئے، اور جب فرض ہوئے 1 سال کے لیے حکم اور طرح کا تھا۔ پہلی جو آیت اتری ہے نا اس میں حکم ہے کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے، اختیاری بات تھی، پہلا سال اختیاری بات تھی، جو صحت مند ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے صحت مندی کے باوجود۔ یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم 2 ہجری میں یہ اترا، اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جو مریض ہے، مسافر ہے، وہ اور دنوں میں رکھ لے۔ تو صحابہ نے ایسے کیا، جو مالدار تھے انہوں نے روزے رکھوا دیے، لیکن 1 سال کے بعد یہ حکم آ گیا اگلا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ، نہیں بے نہیں، اب نہیں. جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں اپنے گھر میں ہوگا اسے روزہ رکھنا پڑے گا. یہ دوسرا حکم ہے، یہ 1 سال کے بعد اترا، لیکن موقع کی مناسبت سے اس آیت کو بھی اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اور مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے اجازت رہی. اب دیکھیں بیمار کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک بیمار وہ ہے جو دائمی مریض ہے، جیسے شوگر کے مریض، دل کے مریض، گردے کے مریض. یہ بیماریاں ایسی ہیں جو واپس نہیں آتی، آگے چلنا ہوتا ہے انہوں نے. تو ایسا دائمی مریض، اس کی طرف سے کفارہ دیا جائے گا. ایک مسکین کا وہ کفارہ دے گا، اور پھر وہ روزے نہیں رکھے گا. جو دائمی مریض ہے یا بوڑھا ہے، بڑی مشکل روزہ رکھ سکتا ہے، وہ کفارہ دے گا، روزہ نہیں رکھے گا پھر رمضان کے بعد. اور ایک دائمی مریض نہیں، عارضی بیمار ہے، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اس کی آنکھ خراب ہو گئی، یا اس سے کوئی عارضی بیماری لاحق ہو گئی، تو وہ فدیہ نہیں دے گا. مسئلہ یہی ہے، وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ رمضان گزرنے کے بعد روزے رکھے گا. ہاں، قرآن مجید نے آگے کہا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. ہاں، عارضی مریض وہ روزہ بھی رکھے اگر اس کا دل ہو، اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے، یہ اس کے لیے بڑا ہی بہتر ہے. ایک اس کا ترجمہ اور ہے کہ ایک صحت مند آدمی وہ روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کا کھانا بھی دیتا ہے. فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ روزے دار کے لیے بڑی بہترین بات ہے. میں تو کہتا ہوں اس سے یہ مسئلہ دریافت بھی ہوتا ہے کہ جو خوشحال لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں. یہ مسئلہ خود بخود یہاں سے دریافت ہوتا ہے. وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں، 2 کو کھلائیں، 3 کو کھلائیں، 4 کو کھلائیں. اور رمضان مدینے میں نظر آتا ہے. آپ لوگ جو رمضان میں عمرے کے لیے گئے ہیں، اللہ نے مجھے بھی 2 بار توفیق دی ہے، اللہ نے کرم کیا، 2 بار، دونوں بار میں رمضان میں گیا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان کو جانا ہی مدینے والوں نے ہے. رمضان کی قدر ہی مدینے والے کرتے، مکے والے اتنی نہیں کرتے. مدینے والے وہ منظر نبوت کے دور کا منظر پیش کرتے ہیں اسار میں، قربانی میں، کہ رمضان کو ادا کرتے ہیں. میرے ساتھ 2 بزرگ تھے اور ہم تینوں وضو کر رہے تھے. افطار میں تقریباً آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ باقی تھا. ہم وضو کر رہے تھے تو 3 بڑے خوبصورت بچے، 8-8 9 سال ان کی عمریں، وہ ہمارے پیچھے آ کے بیٹھ گئے. اچھا، ہمیں خبر نہیں تھی کہ یہ ماحول ہوتا ہے مدینے میں. پہلی بار جب گئے تو وہ ہمیں یہاں کرتوں سے پکڑ کر بیٹھ گئے. ہم وضو کر رہے ہیں، ہمیں نہیں خبر کہ انہوں نے ہمیں پکڑا کیوں. وہ پکڑ کے بیٹھ گئے، پھر وہ سیڑھیوں سے ہم اوپر آئے، وہ ہمارے پیچھے پیچھے پیچھے. اور راستے میں جب ہم گئے تو ہمیں یوں ہاتھ دے کر اور لوگوں نے روک لیا کہ ہمارے پاس چلے. وہ بچے اور وہ آدمی الجھنے لگے، اور میں بھی سمجھتا تھا وہ بچے اس آدمی سے کہنے لگے جس نے ہمیں راستے میں روکا کہ بھئی چھوڑ دو، تو اس سے پہلے ہم نے اپنے مہمانوں کو لیا ہے، تجھ سے پہلے ہم نے اپنے مہمانوں کو لیا. اور وہ تلخ ہونے لگے، وہ ہمیں ادھر پکڑے، وہ ہمیں ادھر پکڑے.
ہم مسجد کے اندر گئے تو وہ ان بچوں نے ہمیں اس دسترخوان پہ بٹھایا. وہاں ایک بڑا خوبصورت عربی جبہ پہنے ہوئے بیٹھا اور وہ کہہ رہا تھا ہمیں تفضل بنا. عربی میں کہتے ہیں ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کر ہمیں عزت دو. تفضل بنا بالجلوس، بیٹھ کر ہمیں عزت دو. اور ہم وہاں بیٹھے. چلو یہ تو بات کی بات کہ ہم نے کیا کھایا، کیا کچھ تھا، کیا کچھ تھا، یہ تو بات کی بات ہے. لیکن جو انہوں نے عزت دی، جس طرح سے ہمیں لے کر گئے، اور ہمیں ہی نہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، وہ بچے بھاگ بھاگ کر مہمانوں کو دسترخوان پہ لا رکھے تھے. اور مدینے میں تو اس کا کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اللہ آپ کو رمضان میں وہاں لے جائے تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ ایمان کی حلاوت کتنی ان لوگوں میں، ایمان کی مٹھاس کتنی ان لوگوں کے دلوں میں، اور کس طرح وہ. بلکہ پھر میں یہ واقعہ میں ہر سال شاید سناتا ہوں، اور مجھے اس واقعہ سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اور واللہ میں اس واقعہ پہ رویا تھا. اور افطار کا وقت تھا، بالکل افطار کا وقت. ہم اپنا تھوڑا تھوڑا سامان لے کر باب عبدالعزیز کے باہر ہم ایسے قطار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. 10-20 آدمی تھے. اور اتنے میں ایک عورت فلسطینی لگتی تھی، عمر اس کی 50 اور 60 کے بیچ میں ہوگی. اس کے دائیں بائیں اس کے ملازم، اور ایک دم اس نے آ کر ہمارے آگے دسترخوان بچھا دیا، اور دسترخوان پہ اللہ کی ساری نعمتیں ایک دم میں چلی آئیں، ساری نعمتیں. اور میں ان کو شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی نعمتیں تھیں. اور کھانے کے بعد چائے بھی لے آئی ایک دم، اور وہ بڑی تیزی سے دائیں بائیں دوڑ رہی تھی. جو الفاظ کہہ رہی تھی، میں آپ کو الفاظ سناؤں تو آپ حیران رہیں. نقاب میں تھی اور عربی میں کہہ رہی تھی، تم میرے مسلمان بھائی ہو، مسافر ہو، میرے بھائی ہو، میرے لیے دعا کر دینا کہ میرا خدا مجھے معاف کر دے، میرا خدا مجھے معاف کر دے. تم میرے بھائی ہو، مسافر ہو، روزے دار ہو، دور دراز سے چل کے آئے ہو، خدا کے گھر کے پڑوس میں بیٹھے ہو، میرے لیے دعا کر دینا کہ خدا میرے گناہ معاف کر دے. ذرا غور تو کریں، خواتین اس پہ غور کریں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں اس پہ غور کریں کہ وہ فلسطین سے چل کر اتنی دور آئی، اور اس کے اندر جذبہ کتنا صادق تھا، اس کے اندر خیالات کیسے تھے، اس کی فکر و خیال کیسی تھی. اور ساتھ واللہ وہ رو رہی تھی، اور اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، رو رہی تھی اور یہ جملے کہہ رہی تھی. اور جس شخص کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، جس دل میں ایمان ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں اکثر آنسو ہوتے ہیں. اللہ کی آیات کو دیکھ کے وہ روتا ہے. اللہ رب العزت نے، خیر میں بات تو کدھر نکل گئی جذبات میں، اللہ نے مسافر سے روزہ چھوڑ دیا کہ آئندہ دنوں میں رکھ لے. اب سفر میں روزہ رکھنا اختیار ہے، جس کا جی چاہے رکھ لے، جس کا نہ جی چاہے وہ نہ رکھے. اور اگر رکھا ہے، سفر میں تکلیف ہوگی تو توڑ دے، کوئی کفارہ نہیں اس پہ، بس روزے کی جگہ روزہ رکھ لے. مثلاً میں یہاں سے روزہ رکھ کر نکلا لاہور کو، راستے میں مجھے تکلیف ہو گئی، پیٹ کی ہوگی، میں روزہ ختم کر دوں، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں، بس بعد میں روزہ رکھ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز نکلے، کوئی صحابہ نے روزہ رکھا تھا، انہوں نے نہیں رکھا تھا. اور ایک صحابی وہ زمین پہ گر گیا، اس کے اوپر چادر کی سائے میں. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا گیا جی یہ روزے دار ہے. آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، سفر میں مشکل ہو تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. آپ نے روزہ رکھا فتح مکہ کے سفر میں.
آپ مقام قدید پہ پہنچے، قدید پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا صحابہ لاؤ میرے پاس ایک پانی کا پیالہ یا دودھ کا پیالہ. آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کر پی کر روزہ ختم کر دی. یہ پیغام دیا کیونکہ آگے سخت وقت آنے والا تھا نا، مکے والوں کی لڑائی کا ماحول پڑنے والا تھا کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے یا بیمار ہو گیا اچانک تو وہ تنگ نہ کرے اپنے آپ کو، روزہ ختم کر دے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ مسائل بتا کر اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتیں دی. آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کو ویسے قے آ جائے اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن الحامل والمرضع، حاملہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ رمضان آ جائے تو روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. والمرضع، دودھ پلانے والی ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی اسے اجازت ہے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا تو وہ روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ لے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر مخصوص دن میرے آ جاتے رمضان میں تو میں روزے چھوڑ دیتی، یقیناً چھوڑنے ہوتے ہیں. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر عورت کے مخصوص دن اس میں آ جائیں تو روزے چھوڑ دیں، اور اگر روزے کے دوران میں مخصوص دن شروع ہو جائے تو روزہ ختم کر دے، وہ روزہ ختم کر دے، اور اس کو وہ آئندہ رمضان کے بیچ میں رکھ لے. کوئی پابندی نہیں کہ شوال میں رکھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے جو روزے رمضان کے رہ جاتے میں اسے شعبان میں جا کے رکھتی، یعنی 10 ماہ کے بعد میں جا کے رکھتی، اور وقفے سے رکھ لیں کوئی حرج نہیں. جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے اس کو رمضان کے بعد پورے سال میں آپ رکھ لیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، وقفے سے رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے روزے کی. لیکن روزے کا تعلق انسان کے عزم سے ہے، انسان کے توکل سے ہے، اس کے اندر کے ایمان سے ہے. واللہ میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا، مرحوم کو اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ جون جولائی کے دن ہوتے تھے، جون جولائی کے ہل چلاتے تھے. یہ دھان کے موسم میں جون جولائی میں نے دیکھا ہے ہل چلاتے تھے پانی میں اور روزے سے ہوتے تھے. اور دیہاتوں میں لوگ گندم کی کٹائی کرتے اور روزے سے ہوتے. میں جانتا ہوں ایسے آدمیوں کو، آپ ان کے حوصلے تو دیکھیں. اللہ انہیں توفیق دیتا ہے اور وہ روزے کو مکمل کرتے ہیں. اور کیا اللہ ان لوگوں کی مشقتوں کی قدر دانی نہیں کرے گا؟ کرے گا. اللہ ان کی قدر کرے گا، اور یہ بڑی جلد اللہ انہیں جنت کے مہمان بنائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں اپنے بیٹوں جوان بچوں کو کہیں کہ روزہ رکھیں. اللہ سے دعا ہے انتظامات کم ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور لوگ زیادہ ہیں، گرمی باہر بڑی ہے، تو میں مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ جو میں عرض کروں گا. 2 اعلان سن لیں اور توجہ سے سنیں. سال بھر میں مسجد کے لیے اعلان نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہیں ہماری مسجد میں ہر جمعے میں اعلان نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں مسجد ایک ادارہ ہے، مسجد ایک ادارہ ہے، اس کا ایک نظم ہے، اور وہ نظم چلایا جاتا ہے احباب کی مدد سے، آپ کے تعاون سے. تو اس لیے رمضان کے 4 خطبات جمعہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا. اور میں نے پھر وہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ دہرا دیتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں روکتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر نہ دیا کرو،
غیر اللہ کے نام پر، اور یارو تم نے تو اللہ کے نام پہ دینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام ہے، مسجد کی تعاون اللہ کا نام ہے، تو اللہ کے نام پر دیں۔ یہ نظام آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ 1 لاکھ کے قریب ہمارا ہر ماہ بل آتا ہے اسی کا، تو مسجد کی کوئی آمدن کے باقاعدہ ذرائع نہیں ہے، اس لیے سارے احباب بھرپور تعاون کریں، اور میں خواتین کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ بھرپور مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ اور دوسرا اعلان، ہمارا مدرسہ دارالحدیث محمدیہ مسجد مبارک میں ایک قدیم درسگاہ ہے ہماری، جہاں سے بڑے علماء خطباء پیدا ہوئے اور بڑے بڑے اور جید علماء پیدا ہوئے، اور یہ خادم گنہگار آپ کے سامنے جو کھڑا ہے یہ بھی مسجد مبارک کا ہی طالب علم تھا۔ مولانا نصر اللہ بھٹی صاحب، مولانا داود الوی صاحب، پروفیسر سعید کلیروی صاحب، مولانا اسحاق گوڑوی صاحب اور بہت بڑے علماء یہاں سے پڑھ کر گئے۔ یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، اس کے لیے تعاون فرمائیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، رانا یونس صاحب اور عبید الرحمن صاحب بھائی وہ تشریف لائے ہیں، جو لوگ اپنی پرچیاں کٹواتے ہیں وہ کٹوائیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین روزے داروں کے روزے قبول فرمائے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ہمیں پکڑ لے تو پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں، معاف کر دے تو بڑی عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے دامن خالی ہیں، یا اللہ ہماری جھولیاں خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔